مرد اور عورت کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے، اور اسی طرح مرد اور عورت کا جوڑا باندھ کر وضو کرنا اور مرد اور عورت کا جوڑا باندھ کر غسل کرنا، ہم اس کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی عورت جو سر کے اوپر جوڑا باندھتی ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گی۔ عورتوں کے لیے سر کے اوپر جوڑا باندھنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہاں، اگر جوڑا گدی پر بناتی ہے تو جائز ہے۔ نماز میں عورت سر کے اوپر جوڑا باندھ کر نماز پڑھتی ہے تو اس طرح کرنا مکروہ ہے، اور گدی پر جوڑا باندھ کر نماز پڑھے تو جائز ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ عورت کے لیے جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے، اور وہ جوڑا سر کے اوپر نہ ہو، گدی پر ہو، کیونکہ اگر عورت کے بال نماز میں ظاہر ہو جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ اور جوڑا باندھ کر وضو کیا جائے جیسے اکثر عورتیں کرتی ہیں تو اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وضو ہو جاتا ہے۔ اور اگر جوڑا باندھ کر عورت نہاتی ہے یعنی غسل کرتی ہے، اور پھر وہ غسل اگر جنابت کا ہے تو اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، تو جوڑا باندھ کر نہانے میں، غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جوڑا باندھتی ہے اور غسل جنابت کا ہو اور پانی اگر جڑوں تک نہیں پہنچتا تو اس صورت میں غسل نہیں ہوگا، تو پھر جوڑا کھول لے۔ مرد کے لیے بھی جوڑا باندھنا مکروہ ہے، چاہے وہ پیچھے کے حصے میں ہو، گدی کی طرف ہو، یا اوپر کے حصے میں۔ مرد کے لیے مطلقاً جوڑا باندھنا ناجائز ہے اور مکروہ ہے۔ مرد بھی اگر جوڑا باندھ کر وضو کرے تو وضو ہو جائے گا، اور اگر غسل کرے تو غسل بھی ہو جائے گا، بشرطے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ مرد کے لیے جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ عورت کے لیے بھی نماز میں جوڑا باندھنا اوپر کی طرف، جیسے عمومی طور پہ اونٹ کی کوہان جیسے محسوس ہوتا ہے، تو عورت کے لیے بھی یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر عورت جوڑا باندھتی ہے گدی کی طرف یا پیچھے کی طرف اور پھر نماز پڑھتی ہے تو نماز جائز ہے اور مکروہ نہیں، لیکن مرد کے لیے مطلقاً ناجائز ہے۔ مرد اگر زلفیں رکھی ہوئی ہیں تو وہ بال کھول کر نماز پڑھیں، جوڑا نہ باندھیں۔